ہاٹ پوٹیٹو بھی یوز کرتے ہیں لفظ اسی کے لیے کہ وہ آلو اگر گرم گرم ہو آپ کے ہاتھ میں تو آپ دوسرے کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، تو یہ وہ والی بات ہے جو ہے وہ گوٹ کاکڑ صاحب کے حصے میں آئی ہے، اور یہ بڑے اچھے لوگ ہوں گے، ان کا بڑا کلین ریکارڈ ہوگا، کرپشن سے پاک ہوں گے، لیکن انہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ بنیادی طور پر عوام کی مشکلات میں اضافے کے لیے لائے گئے ہیں، اور یہ کچھ کارتوس پڑے تھے جو نگران حکومت کے نام پر چلا دی گئے۔ ناظرین السلام علیکم، ایک دفعہ پھر وی ٹاک کے ساتھ میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے وی ٹاک کا بنیادی موضوع وہ جو حکومت کی طرف سے ایک ریلیف اناؤنس کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ 200 یونٹ تک جو لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں ان کے لیے کوئی خصوصی ریلیف پیکج اناؤنس کیا جا رہا ہے، یا اس کے امکانات ہیں، کابینہ میں کچھ چیز پیش کی جا رہی ہے، لیکن ریلیف بہرحال ورڈ ہی ایسا ہے کہ جیسے کوئی چیز مفت مل رہی ہو، لوگوں کو بڑی خوشی نصیب ہو رہی ہو، لیکن آج کل بدقسمتی سے جو بھی خوشی نصیب ہونے والی ہوتی ہے اس کے اندر کچھ مضمرات ہوتے ہیں، کچھ نقصانات ہوتے ہیں، کوئی اگر ایک جگہ سے پیسے کہیں کم ہوتے ہیں تو خدشہ ہوتا ہے کسی دوسری جانب سے وہ پیسوں میں اضافے ہو جائیں گے۔ ایک طرف سے اگر اس ملک کے عوام کو جوتے پڑنا کم ہوتے ہیں تو دوسری طرف سے کوئی اور تلوار لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ کیا تبصرہ ہے وسیم بھائی صاحب آپ کا اس بارے میں؟ سر یہ جو خبر آ رہی ہے ریلیف کی، یہ ریلیف کہنا بھی میرا خیال ہے ریلیف کی توہین ہے، کیونکہ جو لوگ یہ خبر پڑھ رہے ہوں گے وہ بہت شاذ و نادر ہی لوگ ہیں جو 200 یونٹ تک محدود رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ نا کہ تقریباً 10% لوگ ہیں، صرف 10% صارفین ایسے ہیں جو 200 یونٹ تک محدود رہتے ہیں۔ اگر ابھی آپ ایک پنکھا بھی یوز کرتے ہیں اور لائٹس یوز کرتے ہیں تو آپ کا 200 سے اوپر کراس کر جائے گا، تو پھر یہ جو ریلیف ان کو ملا ہے یہ کوئی خاص قسم کا ریلیف نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بڑی عجیب سی مثال ہے دودھ والی کہ اگر آپ کسی کو ریلیف دیتے ہیں تو اس میں اس طرح کی یہ ڈال دیں یہ شرائط، اس میں یہ کہا گیا کہ صرف 200 یونٹ والوں کو آپ ریلیف دیں گے، اس میں بھی بجلی کی قیمت میں 3 سے 4 روپے یونٹ پر یونٹ کمی ہو جائے گی، اور آپ ان کو 2-3 مہینے تک یہ ریلیف جاری رکھ سکتے ہیں، اور جو ان کو جرمانہ پڑنا ہوتا ہے نا کہ بل نہ جمع کروانے پہ، جو مقررہ تاریخ کے بعد بل جمع کروانے کی صورت میں آپ کا بل، وہ بل بھی اب ان کو جرمانہ نہیں ہوگا، تو وہ 10% کا جو ڈسکاؤنٹ وہ بھی ملے گا۔ مگر یہ ریلیف نہیں ہے جو پاکستانی گورنمنٹ نے بہرحال جو استدعا کی تھی۔ اب ظاہر ہے پاکستانی گورنمنٹ اب آئی ایم ایف سے استدعا ہی کر سکتی ہے، کیونکہ لٹرلی آئی ایم ایف ہی کنٹرول کر رہا ہے اب اکانومی کو، تو انہوں نے استدعا کی تھی 400 یونٹ تک کی، کہ کم از کم 400 یونٹ تک استعمال کرنے والوں کو ریلیف مل جائے، اور اگر 400 یونٹ تک والوں کو ملتا تو 70 سے 80% جو صارفین ہیں پاکستان کے وہ کور ہو جاتے، پھر تو ہم اس کو ریلیف سمجھتے۔ جو ابھی ملا ہے یہ ریلیف نہیں ہے، یہ ایک قسم کا دھوکہ ہی ہے میرے خیال میں۔ بلکہ اس کو نا اس ریلیف کے اندر ایک تکلیف پوشیدہ ہے، اور وہ ایک خبر میں بھی آج ہم نے پڑھی کہ جب اگر یہ ریلیف مل گیا، اور ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا، کابینہ میں اس کے بارے میں بات ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو گیس کی پرائسز میں اضافہ کرنا پڑے گا، یعنی جو اگر آپ کو 200 یونٹ سے بہت کم لوگ ہیں جو 200 یونٹ یا اس سے کم استعمال کرتے ہیں، ایک طرف ادھر کوئی ریلیف نہیں ملے گا، دوسری بات یہ ہے کہ ریلیف کا نعرہ لگا کر، بھنگڑے ڈال کر، ڈھول بجا کر آپ لوگوں کو اور اذیت دیں گے اور تکلیف دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ گیس کی پرائسز میں اضافہ ہوگا، جو میں نے سنا ہے کہ وہ اضافہ 50% تک ہو سکتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ الٹیمیٹلی اوگرا کرے گا۔ یہ تو ایک سائڈ سے تکلیف دینے والی اور دوسری طرف سے زیادہ تکلیف دینے والی بات ہوئی نا۔ بالکل عمار صاحب، اچھا بات یہ بھی ہے عمار صاحب، اگر ہم ریئلسٹکلی سوچیں، اگر آپ پرائم منسٹر ہوں یا آپ کو گورنمنٹ کی زمام اقتدار سنبھال دی جائے، تھما دی جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ سچویشن جو ابھی پاکستان کے پاس ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پروگرام پچھلی گورنمنٹ کر کے گئی ہوئی ہے، اور اس پروگرام میں کچھ شرائط بھی ہیں کہ بجلی سے آپ نے اتنے پیسے لینے ہیں، یعنی کہ عوام سے ٹیکسوں کے پیسے جو ہے ایف بی آر نے اتنے پیسے یہاں سے کلیکٹ کرنے ہیں، ریسٹورنٹ سے ٹیکس اتنا لینا ہے، بجلی سے اتنا لینا ہے، گیس سے اتنا لینا ہے، تو گورنمنٹ کو وہ ٹیکس پورا کر کے دینا ہے، کیونکہ پیسے اگر آپ نے لیے ہیں تو آپ سے اگر کسی سے ادھار بھی آپ لیتے ہیں تو آپ کو اگلا پوچھتا ہے کہ واپس کیسے کرو گے۔ میں وسیم بھائی صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جتنی علمی گفتگو آپ کر رہے ہیں یہ سڑک پر کسی شخص سے نہ کیجیے گا،
کسی بھی تجزیہ کار سے میری ریکویسٹ ہے، ناٹ اسپیسیفکلی، اس لیے کہ جو عام آدمی ہے وہ جس قدر اذیت میں ہے وہ اس طرح کی گفتگو سننے کا متحمل نہیں ہو سکتا، اسے لاجک سے قائل نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان کے دور میں ہم یہ کہتے تھے عمران خان نے بہت برا معاہدہ کیا، اس کی وجہ سے ہم پھنس گئے، پھر اس کے بعد شہباز شریف اور اسحاق ڈار نے اتنا ڈیلے کیا کہ اس کی وجہ سے پھنس گئے۔ اب یہ آئے اور جناب داد کے ڈونگرے بجنے لگ گئے کہ نگران حکومت آئی ہے، بہترین حکومت ہے، زبردست ٹیکنوکریٹ، کوئی کرپشن نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو اس کے باوجود کیا انہوں نے صرف وہ ڈاکی کا کام کرنا ہے، کوئی چٹھی رساں ہے؟ جبکہ ہم نے یہ بھی بڑی کنٹروورسی سنی کہ گزشتہ حکومت ان کے اختیارات بھی بڑے بڑھا کے گئی ہے، تو انہوں نے صرف کیا چٹھی ادھر سے ادھر پہنچانی ہے، ان کا کیا کنٹریبیوشن؟ نہیں، اب اگر اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں تو انہوں نے کوشش تو کی ہے ریلیف دینے کے حوالے سے کہ مطلب خط لکھا، ان کو یہی کر سکتے تھے، خط لکھا، پوچھا۔ اب یہ دوسرا آپشن کیا تھا کہ ایک طرفہ طور پہ آپ ریلیف دے دیں لوگوں کو، جس طرح کہ عمران خان صاحب جاتے جاتے دے کے گئے تھے۔ آپ کو پتہ اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا؟ اس کا نتیجہ نکلا کہ ملک ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا، آئی ایم ایف آپ پہ اعتماد کرنا چھوڑ گیا اس کے بعد، اور جب آپ کو واپس بڑھانی پڑی چیزیں تو بہت زیادہ بڑھانی پڑی۔ جو چیزیں سنبھال سکتے تھے آپ ایک چھوٹی جگہ پہ، جیسے ہوتا ہے نا چھوٹی جگہ پہ بند باندھ دیں تو آپ بڑا ڈیمیج سے روک سکتے ہیں پانی کو، تو یہی بات تھی کہ وہ بند نہیں باندھ سکتے تھے۔ تو ان کے آپشنز بھی لمیٹیڈ ہیں، لیکن میں آپ سے اس بات سے متفق ہوں کہ اگر لمیٹیڈ بھی آپشنز ہیں تو کم از کم لوگوں کو سہارے کے ورڈز، اس کے علاوہ جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ آ کے بتائیں، اپنی پالیسی بتائیں۔ اتنے دن لگائے انہوں نے، 10-15 دن ہو گئے کہہ رہے ہیں کہ ریلیف دیں گے اور پھر ریلیف کوئی نہیں ملتا۔ اس میں تھوڑی سی بددیانتی دیکھیے، آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بات اگر جو کر سکتے ہیں وہ کریں، اس کے علاوہ جو چیز ہو رہی ہے کہ لوگوں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ابھی جیسے ہم اسی ریلیف کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو بہت دیر تک سمجھ آئے گی کہ جب تک اگلے مہینے کا بل نہیں آ جائے گا کہ یہ جو 200 یونٹ ہے اس میں ہم آتے ہی نہیں، میں بھی نہیں آتا، آپ بھی نہیں آتے، اسٹوڈیو میں جتنے لوگ ہیں اس میں نہیں آتے، تو وہ کوئی اور لوگ ہیں جن کے لیے ریلیف اناؤنس ہوا۔ لیکن ہمارے لیے ساتھ کیا ہوا کہ گیس کی پرائسز انکریز ہو گئی، کس نام پہ؟ اس ریلیف کے نام پہ، جو ہمیں کبھی ملا ہی نہیں ہے۔ یہ تو بنیادی طور پہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے مترادف بات ہے۔ اس سے تو بہتر تھا یہ ریلیف ہی نہ ملے۔ اگر گیس کی قیمت بڑھانی ہے سب کی تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک جیب سے پیسے نکال کے دوسری جیب سے آپ نے نکال کے دینے۔ ایک تو یہ بات، دوسری جو آپ نے بات کی بڑی دلچسپ ہے کہ مطلب ریلیف تو آپ کچھ لوگوں کو دے رہے ہیں 10% کو، اور تکلیف جو ہے وہ 100% کو دے رہے ہیں گیس کے بلوں پہ، تو یہ چلے گا نہیں۔ اور میرے خیال میں یہ تو کافی وہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ یہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عوام کی نمائندہ حکومت ہونے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ عوام کی نمائندہ حکومت سانس بھی آہستہ لیتی ہے، پھونک پھونک کے قدم اٹھاتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے واپس عوام میں جانا ہے، ووٹ لینے ہیں، عوام سے سامنا کرنا ہے۔ تو نگراں حکومت کو یہ بات تو کوئی ہوتی نہیں ہے۔ یہ پہلے ہی ہمیں ڈر تھا کہ نگراں حکومت کے دور میں آپ ایسے سخت میئرز لیے جا سکتے ہیں، ایسے سخت فیصلے جن کو کہا جاتا ہے کہ سخت فیصلے لینے پڑیں گے، تکلیف دہ فیصلے لینے پڑیں گے، جو پہلے شہباز شریف سے کچھ دلوائے گئے اب نگراں حکومت کے ذمہ لگے ہیں، تو وہ یہ بات واقعی کافی مشکل ہے۔ لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں آپشنز پہ بھی تو، سولوشنز پہ بھی کوئی بات ہونی چاہیے کہ کیا سولوشنز ہیں اس کا۔ سولوشن نکالا نا وزیر اعظم صاحب نے، ابھی ملاقات کی ہے ایوان تجارت میں اسلام آباد کے بزنس مین، حالانکہ اسلام آباد کے بزنس مین تو اتنے بڑے ہیں ہی نہیں، ملاقات کرنی ہے کوئی امپیکٹ والی ملاقات کرنی ہے تو کراچی میں کریں یا کم از کم لاہور میں کریں۔ یہاں پہ کراچی اور لاہور میں تو پھر پرائم منسٹر صاحب کا تو ہلکا نہیں ہے نا کہ وہ وہاں جا کے ملاقاتیں کریں، ہو چکی ہوئی ہیں، وہاں ملاقاتیں پہلے ہو چکی ہیں۔ کیا کر رہے ہیں بزنس مینوں سے؟ اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ نیک عمل کریں، آپ اچھے کام کریں، نماز پڑھا کریں۔ اکانومی اس طرح تھوڑی چلتی ہے۔ اور پھر بزنس مینوں سے بات کرنے کے بجائے عوام سے بات کر لیں، جو بہت بڑی تنقید آ رہی ہے کہ بزنس مینوں سے آپ بات تو کر رہے ہیں لیکن یہ بزنس مین کون سا، یہ اس درد کی دوا کہاں سے ہیں؟ یہ تو وہی اتار کے لونڈے ہیں جن سے آپ کو وہ ملی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے یہ لوگ ہیں جن کے ٹیکس کم ملتے ہیں، آپ کو انڈائریکٹ ٹیکسنگ کی طرف آنا پڑتا ہے، ڈائریکٹ ٹیکس ان پہ نہیں لگ سکتے، ٹیکس کے ریبیٹ ان کو ملتے ہیں، بجلی سستی ملتی ہے، بجلی کے اپنے کارخانے ہیں ان کے جہاں سے بجلی اپنے لیے بناتے ہیں اور وہ ان کو سستا فیول ملتا ہے۔ تو آپ اتنی سبسڈیز دے کے، ٹیکس کی ان کو چھوٹیں دے کے، انہی لوگوں سے مخاطب ہو کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم میز لیں گے، اور وہی لوگ باہر آ کے ہنکی ڈوری ہو کے بتاتے ہیں کہ بڑے زبردست میز لیے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں سولوشن کہیں اور ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک ایسے کاپ ویب میں ہم پھنس گئے ہیں کہ جس کی یہ وہ اس طرح کا گیم نہیں ہوتا کہ جس کے اندر وہ لوگ ایک جو ہے کسی چیز کو ایک دوسرے کے ہاتھ میں پاس آن کر رہے ہوتے ہیں اور آخر میں کسی کے پاس وہ ووٹ رہ جاتی ہے۔
تو وہ آخری گوٹ جو ہے، یہ جو مسئلے ہیں یہ 75 سال کے مسئلے ہیں، لیکن آخری ایک گوٹ ہاٹ پوٹیٹو بھی یوز کرتے ہیں لفظ اسی کے لیے کہ وہ آلو اگر گرم گرم ہو آپ کے ہاتھ میں تو آپ دوسرے کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، تو یہ وہ والی بات ہے جو ہے وہ گوٹ کاکڑ صاحب کے حصے میں آئی ہے، اور یہ بڑے اچھے لوگ ہوں گے، ان کا بڑا کلین ریکارڈ ہوگا، کرپشن سے پاک ہوں گے، لیکن انہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ بنیادی طور پر عوام کی مشکلات میں اضافے کے لیے لائے گئے ہیں، اور یہ کچھ کارتوس پڑے تھے جو نگران حکومت کے نام پر چلا دیے گئے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔